أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ لکڑی کا ہاتھ۔ ایک مومنہ کی بد دعا نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت نائلہ بن فرافضہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی وفادار زوجہ محترمہ تھی۔ آپ فضاحت و بلاغت سے آراستہ، بلند پایا خطیبیاں بھی تھی، نیز آپ کی دعا اور بد دعا بہت جلد قبول ہوتی تھی۔ آپ کی اس کرامت کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن اسحاق اپنے ایک شیخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ وہاں ایک اندھا شخص طواف کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، الہی مجھے بخش دے، لیکن میرا خیال ہے کہ تو مجھے بخشے گا نہیں۔ میں نے کہا، ارے تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس نے کہا، میری کہانی بڑی عجیب ہے۔ میں اور میرا ایک ساتھی، اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ ہم دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس وقت تھپڑ ماریں گے جب انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کے روز جب ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سر ان کی بیوی نائلہ بنت فرافضہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ میرے ساتھی نے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، میں نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارنے کی نیت کی ہوئی ہے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جانتے ہو یہ وہ ہستی ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ تاہم میں نائلہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کپڑا ہٹاؤ، مجھے عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھپڑ مارنا ہے۔ نائلہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے وہی کہا جو میرے ساتھی سے کہا تھا، لیکن میں اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کر ہی دیا۔ نائلہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھتے ہوئے مجھے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تیرا ہاتھ خشک کر دے اور تو اندھا ہو جائے۔ انہوں نے یہ بد دعا دی، مگر میں نے ان کے گھر کے دروازے سے ابھی نکلا ہی تھا کہ میرا وہ ہاتھ فوراً سوکھ گیا جس سے میں نے تھپڑ مارا تھا۔ اسی وقت میری نظر بھی جاتی رہی اور میں اندھا ہو گیا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اللہ میرے گناہ نہیں بخشے گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اس شخص کا ہاتھ دیکھا جو لکڑی کی مانند سوکھا ہوا تھا۔ نائلہ بنت فرافضہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے انتہائی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب مدینہ میں ہنگامہ آرائی کرنے والے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے اور تلواریں لے کر ان کی طرف بڑھے تو حضرت نائلہ بنت فرافضہ رضی اللہ عنہ اپنے عظیم شوہر کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ پلٹ گئیں، لیکن پھر بھی ایک کم بخت نے تلوار کا وار کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔ جب ایک دوسرا شخص ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا تو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ایک تیز تلوار کو اپنے ہاتھ سے روک لیا، جس سے حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ کر ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ اس کے باوجود اس ملعون نے تلوار کا وار کر کے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلیل قدر صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس طرح اس وفادار بیوی کی مثالیں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں۔
مگر حضرت نائلہ بنت فرافضہ رضی اللہ نے تو وفاداری کی قابل رشک مسائل قائم کر دی، تو پھر کیوں نہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں مستحبہ الدعا بنتی، تو پھر کیوں نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں ان کا اعلیٰ مرتبہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔